بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن ابی کا اپنے باپ سے معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک پرلے درجے کا منافق تھا، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، دین کا دشمن۔ اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، اور اسی کے بیٹے کا نام بھی تھا عبداللہ۔ اس کا واقعہ سن 5 ہجری میں بنو المصطلق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کی باہم میں لڑائی اور اختلاف ہو گیا۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسروں کے خلاف مدد طلب کی۔ دونوں طرف جماعتیں کافی حد میں جمع ہو گئیں۔ قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر کے صلح کرا دی۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا کہ ان کے خلاف کھلم کھلا کوئی بھی جھگڑا وغیرہ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، مشرکین کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، عیسائیوں کے ساتھ جھگڑے ہوئے، اور ویسے ہی دشمنی کرنے والوں کے ساتھ ہوئی، لیکن منافقوں کے ساتھ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں فرمائی۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی عبداللہ بن ابی منافق کو، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ لفظ بھی کہے۔ صحابہ کو تو برا بھلا کہا، لیکن نبی پاک کو بھی ظالم نے برا بھلا کہا، اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ کیوں دیا؟ اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھوں آدھ بانٹ لیا کیوں؟ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب کے سب چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر مدینے پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر کے ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ نعوذ باللہ، اتنا خبیث، نماز پیچھے پڑتا ہے، شاگرد کہلاتا ہے، پیغمبر کریم کو استاد کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بکواس اتنی خبیث۔ بولتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے نبی پاک کو یہاں کیوں آنے دیا ہے، صحابہ کو یہاں کیوں آنے دیا، ان کو مال کیوں دیتے ہو، ان کو پیسے کیوں دیتے ہو، یہ تو باہر کے لوگ ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ، کتنی پلیت گندی زبان تھی ظالم کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر بچے تھے، چھوٹے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر کے تاب نہ لا سکے، کہنے لگے خدا کی قسم تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے ہیں، اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ بچہ تھا لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا کہ ہمارے استاد کے خلاف، ہمارے رسول اللہ کے خلاف، ہمارے محسن اور مربی پیغمبر کریم کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا سردار بکواس کرتا ہے، کیوں؟ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اچھا چپکار رہا، خاموش ہو جا، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ یعنی پھر بات کو گھما دیا منافق نے۔ منافقوں کی ہمیشہ یہی عادت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں بکواس کریں گے اپنے بڑوں کے خلاف، علماء کے خلاف، اماموں کے خلاف، لیکن جب کوئی اس کو آنکھیں دکھائے نا، ارے تجھے شرم نہیں آتی، تو پھر بولتے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا اور ایسا کر رہا تھا۔ بالکل وہی صورتحال آج بھی ہے۔ اس نے بولا کہ بس خاموش ہو جا، میں مذاق کر رہا تھا، مگر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت درخواست کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی اجازت نہیں دی۔ آپ اندازہ کریں کتنی گستاخی کی ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر کریم نے فرمایا نہیں، چھوڑو۔ عبداللہ بن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قصہ پہنچ گیا ہے،
تو جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جھوٹی قسمیں کھا کر کے، اور کہنے لگا کہ میں نے تو ایسا کوئی لفظ نہیں کہا، زید نے جھوٹ بولا ہے۔ اور الٹا پھر شرارتی بھی خود تھا، لیکن الٹا حضرت زید بن ارقم کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے بھی سفارش کی کہ اللہ کے رسول، عبداللہ ہماری قوم کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، ایک بچے کی بات کے مقابلے میں اس کی بات کو قبول کرو، بچے کو بات کو چھوڑ دو۔ ممکن ہے سننے میں بچے نے کوئی غلطی کی ہو یا سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ تو انصار کے لوگوں کی سفارش اور اس کی خود اپنی قسمیں کھانا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول فرما لیا۔ حضرت زید کو جب اس کا پتہ لگا کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا ہے اور مجھے زید کو جھٹلا دیا ہے، تو شرم کی وجہ سے اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ ابھی وہ سچا نکلا، قوم نے، لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، میں چھوٹا ہوں، میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، یا پھر وہ سچا ظاہر ہو چکا تو ظاہر میں جھوٹا ہوا، ابھی میں کس منہ سے باہر نکلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر سورہ منافقون نازل ہوئی، جس سے حضرت زید کی سچائی اور ابن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ حضرت زید کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور منافق ابن ابی کی جھوٹ کے لیے، منافقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورت نازل فرمائی، سورہ منافقون، نام ہی منافق، سورت کا نام ہی رکھا گیا منافقون۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت موافق مخالف سب نظروں کے اندر، سب کی نظروں میں بڑھ گئی۔ سارے سمجھنے لگے کہ زید اتنا شان والا ہے کہ اس کی سچائی کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کا قصہ بھی سب پر ظاہر ہو گیا کہ یہ واقعی پرلے درجے کا اسلام کا دشمن ہے۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا، یہ سارا منظر جو تھا جنگ کا تھا، جہاد کے دوران سفر کا تھا، بنو مستلق کا غزوہ بنو مستلق کا سفر تھا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ منافق کا نام بھی عبداللہ تھا، اور بیٹے سچے عاشق رسول کا نام بھی عبداللہ تھا، اور بڑے پکے مسلمان تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے بیٹا، اور باپ سے کہنے لگا کہ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ بیٹے نے باپ کو پکڑ لیا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بڑا احترام اور نیکی کا برتاؤ کرتا تھا، مگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ تحمل اور برداشت نہ کر سکا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر کے اس کا اقرار کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اس کے بعد میں مدینے میں داخل ہو سکا۔ ابھی یہ ہے اسلامی غیرت، یہ ہے ایمانی غیرت۔ جہاں ایمان کا، اسلام کا، دین کا تقاضا آئے تو رشتوں کو پھینک دو، گرا دو، رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف اہل حق ہیں، ایک طرف اہل باطل ہیں، ایک طرف دین کا طبقہ ہے، ایک طرف بے دینی کا طبقہ ہے۔ بے دینی کی طرف آپ کا باپ کھینچے تو بھی اس کا ساتھ نہیں دینا، بھائی کھینچے، بیٹا کھینچے، بیٹی کھینچے، کوئی بھی آپ کو دین کے خلاف آپ کو استعمال کرنا چاہے، کبھی بھی استعمال نہ ہونا۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ یہ ان لوگوں کا واقعہ بزرگ نے بیان فرمایا جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ بعد والے آنے والے لوگ اگر انہی صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہدایت پر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ہمارے لیے آج کے زمانے میں بھی کھلم کھلا سبق مل گیا کہ حق والوں کا ساتھ دینا ہے، بھلے مقابلے میں کوئی بھی ہو، اس کا ساتھ نہیں دینا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا